درود شریف۔ حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 26 اگست عیسوی 2021 سورت شہر ہری پورہ گنبد والی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں ایک دو باتیں بتلانی ہے۔ ہمارے اس ملک بھارت میں سب سے آخری جو بادشاہ آیا تیمور لنگ، اتفاق سے یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ پیر سے تھوڑا لنگڑا تھا۔ اب اس میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جتنے سارے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تندرستی دے رکھی ہے، سلامتی دے رکھی ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جو شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص روزانہ بیٹھنے جاتا، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی بیٹھنے جاتا تو رونا رویا کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض ساتھیوں کا آپ دیکھیں گے کہ ہے لکھ پتی، کیا ہے بولو جی؟ لکھ پتی یعنی لاکھوں ہے، لیکن آپ کے پاس آئیں گے یا آپ ان کے پاس جائیں گے تو رونا ہی روتے ہوں گے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں جو روتا ہے پھر اللہ اس کو رلاتا ہی رہتا ہے کہ پھر روتا رہے۔ اس کی عادت تھی، اللہ والے کے پاس جاتا رونے روتے رہتا۔ تو اللہ والے نے آج نظام کر کے رکھے کہ آج آئے تو بتلاتا ہوں، اصلاح کروں۔ وہ جیسے آیا اور رونا شروع کیا، حضرت یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسا لگتا کہ اللہ نے میرا دھیان ہی نہیں دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کبھی بندے کو بھولتا؟ حضرت نے کیا کیا، جیسے آ کے رونا شروع کیا، جیب سے 20,000 نکالے اور رکھے، کہا جیب میں ڈال۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا یہ ایک آنکھ دے دے۔ کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر 20 نکالے، 40۔ کہا یہ دوسری بھی دے دے۔ کہا حضرت کیسی بات کرتے؟ کہا نہیں ٹھہر، اور 40 نکالے تو کتنے بن گئے؟ 80,000۔ زبان دے دے، یہ بہت چلتی، زبان دے دے۔ تو وہ اس کر رہا ہے، حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے سوچ تو صحیح، ذرا اس کے پاس جا کر بیٹھ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ذرا اس کو پوچھ جا کر جس کی زبان نہیں چلتی، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں رہی، ذرا اس کے پاس جا کر بیٹھ جس کو کان سے سنائی نہیں دیتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرتے رہو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ ناشکری
روتے رہنا کہ اللہ نے دیا بہت کچھ ہے پھر بھی شکوے کرتے رہتے، اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین فرماتے ان عذابی لشدید، اللہ اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تیمور جو کہ بیچارہ قدرتی طور پر پیر سے لنگڑا تھا، اپاہج تھا، لیکن اس میں ایک صفت تھی، سیدوں کا بڑا اکرام کرتا تھا۔ جو آل رسول ہے، آپ علیہ السلام کی اولاد ہے، سیدوں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ اچھا، ایک دن اس کے دربار میں کوئی منچلا آ گیا۔ اب منچلے آپ جانتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے کون ہے، وہ اپنے میں رہتے ہیں منچلے۔ اشعار بڑے عمدہ پڑھتا تھا، چند اشعار سنائے تو تیمور خوش ہو گیا، تو اس نے مارے خوشی پوچھا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا دولت۔ کیا نام کا؟ دولت۔ اتفاق سے وہ آنکھوں سے نابینا تھا، شاعر منچلا۔ اب تیمور کو کیا سوجی، وہ مذاق کرنے گیا تو اس نے مذاق میں کہا اچھا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اچھا دولت بھی اندھی ہوتی؟ تو وہ تو تھا ہی منچلا، اس نے پھٹ سے کہہ دیا تبھی تو چل کے لنگڑے کے پاس آئی، ورنہ کوئی اچھا گراہک تلاش نہ کرتی۔ تو منچلے ہوتے۔ خیر، یہ تیمور جو اس ملک میں تعزیہ لایا، سب سے آخری بادشاہ ہے، اور ہند میں تعزیہ لانے والا تیمور ہے، اور عقیدے کا شیعہ تھا۔ عقیدے کا کیا تھا؟ شیعہ۔ لیکن اس کی موت دیکھو، موت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا پیارا شعر ہے جس کو میں ہر سال محرم میں سناتا ہوں، وہ بھی سناتا چلوں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، آپ کا مقام اور آپ کی شرافت کو بیان کیا۔ علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ ایک اور اللہ والے شاعر نے اپنے انداز میں وہ شہادت اور آپ کا جو سجدہ ہو رہا تلواروں کے سائے میں، اس کو بیان کیا، وہ بھی سنیں۔ نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ خیر، یہ تیمور جب اس کی موت کا وقت آیا، چارپائی پہ لیتا ہے، اس کے ماننے والے آس پاس کھڑے ہیں، اور وہ ہائی واویلا کر رہا، سکرات کی گری ہے اور چیخو پکار ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تو آس پاس والے حیران ہیں، ہائے اللہ، تیمور دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، چیخو پکار ہے۔
تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک دم افاقہ ہو گیا، ایسا لگا جیسے تندرست ہو گیا۔ تو قریب والوں نے سلام کیا، بات چیت شروع کی، جہاں پناہ کیا بات ہے؟ ابھی تو چیخو پکار تھی، چہرہ کالا پڑ رہا تھا، تو کیا جواب دے رہا کہ میری موت کا وقت قریب تھا اور عذاب کے فرشتے مجھے لینے کے لیے آ چکے تھے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کے فرشتے آ چکے تھے اور مجھے وہ پکڑ کے لے جانا چاہتے تھے، تو میں ہائی واویلا کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑو، مجھے جہنم نہیں جانا۔ اچانک دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جیسے میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا مجھے سکون ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے آ کر فرشتوں کو ہٹایا، ہٹو ہٹو ہٹو۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جہنم لے جانا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم اس کو عذاب کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ نہ نہ، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری اولاد کی بڑی خدمت کی ہے، میری اولاد کا بڑا خیال کیا ہے، اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فرشتے دور ہٹ گئے، مجھے تندرستی مل گئی، افاقہ ہو گیا۔ اب اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، توبہ کی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اولاد کا اکرام، ان کی خدمت پر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا انعام کہ مرتے وقت اللہ نے ایمان نصیب کیا، عقیدے کی اصلاح ہوئی، اور مرتے ہی سیدھا کہاں گیا بولو؟ جنت، جنت۔ اللہ ہمیں بھی اس اللہ کے خاطر ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا اور خدمت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، یار غار بھی ہے اور یار مزار کے بھی تو ساتھی ہیں نا، کہ گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ نے ہر کسی کو نہیں دیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر ہے اور آپ کی قربانیوں کی برکت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہے، جو یار مزار بھی ہے، اور جن کی قربانیوں کا یہ عالم ہے کہ خود محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ کون چکائے گا؟ بولو محبت سے، اللہ چکائے گا۔ کون چکائے گا؟ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں، آپ روزانہ صبح سویرے اندھیرے میں ایک بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دے کر کھانا کھلا کر آپ فجر کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کوئی بڑھیا تھی بیچاری، اس کا کوئی تھا نہیں۔ یہ حضرات خدمت کے لیے تلاشی میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا مل جائے اور بند میں خدمت کرے۔ کیسے؟
ادھر دیکھو ادھر کیسے، اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، ہم تو سیلاب آئے سامان لے کے بھی جاتے ہیں، تو سیلاب میں جو بیچارے پھنسے ہیں ان کو سامان بعد میں دیں گے، پہلے سامان کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میڈیا لے کے جا رہے ہیں، کیمرے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی کوکن کی کچھ تصاویر دیکھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ کوکن کے لوگ بیچارے گھروں سے کیچڑ صاف کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں پانی ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں، اور جو سامان لے کے جا رہے ہیں وہ کوکن میں داخل ہونے سے پہلے ایک طرف ٹرک کھڑی کرتے، آگے سارے کھڑے رہتے ہیں، بینر لگا رہے اور تصویریں لے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا البم بنائیں گے کہ ہم بھی کوکن گئے تھے۔ اخلاق سلف میں لکھا ہے، ہمارے حضرت بارہا سناتے ہیں کہ اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور کوئی ملنے والا آ جاتا تو قرآن پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیا ڈال دیتے تھے؟ تاکہ آنے والے کو پتہ نہ چلے کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی فون بھی کرے تو فون پر قرآن سناتے ہیں، ذکر سناتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ حضرت ذکر میں مشغول ہے۔ ریا عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ریا کرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ریا یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ شرک کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات صحابہ کرام بن میں خدمت کرنے والے، زین العابدین رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے جب انتقال ہوا اور غسل دینے والوں نے پیٹھ کو کھولا تو سیاہ نشانات پڑے تھے، تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو آل رسول ہے، ان کا تو خاندان اونچا ہے، تو یہ نشانات کس چیز کے؟ تو غسل میں جو شریک تھے ان کا خاص خادم، اس نے کہا کہ حضرت نے منع کیا تھا کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو بتلانا نہیں، لیکن آج انتقال ہو گیا تو راز کھولتا ہوں۔ یہ رات کے اندھیروں میں اناج کی بوریاں خود پیٹھ پر ڈالتے تھے اور محتاجوں اور یتیموں کے گھروں پر پہنچاتے تھے۔ نہیں دل سے کہو یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اب تو جس کو دیکھو دے بھی رہا ہے تو اعلان کر کے، دے بھی رہا تو پہلے تصویر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا معمول تھا، رات کے اندھیرے میں بڑھیا کے وہاں جاتے تھے، سارے گھر کی صفائی کر کے بڑھیا کو کھانا کھلاتے، پھر نماز کو آ جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش رہی کہ ابو بکر کہاں جاتے ہیں، تو آج چپکے سے دیکھا تو معلوم ہے اوہو بڑھیا کی خدمت کرنے جاتے ہیں۔ تو آپ کی کوشش تھی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہتا ہے کہ آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کن کاموں میں؟ نیکی۔ آپ دیکھیں کہ میرا ساتھی اشراق پڑھتا ہے تو آپ بھی کوشش کرو کہ انشاءاللہ میں بھی اشراق پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیں میرا ساتھی چاش نہیں چھوڑتا تو آپ کوشش کرو میں بھی چاش پڑھوں گا۔ آپ کو پتہ چلے میرا ساتھی تہجد پڑھتا ہے تو آپ کو بھی تہجد کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کس میں آگے بڑھنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ روزانہ یہاں جاتے ہیں، اور جس دن ان کو سفر میں جانا ہوتا تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا کر گئے، حضرت عمر فاروق فوراً پہنچ گئے، جس کی ڈیوٹی لگے اس کو سمجھایا بھائی آج کے دن مجھے خدمت کر لینے دے تاکہ یہ سعادت مجھے ملے، تیری چھٹی۔ تو وہ چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود پورے گھر کی صفائی کر لی، برتن مانج لیے، سب کچھ کر لیا، کھانا پکائے، اب بڑھیا کے لیے لقمہ بنا کر منہ میں دے رہے اور دل میں خوش تھے کہ الحمدللہ آج بڑھیا بھی کہے گی کہ ابو بکر سے بھی زیادہ کوئی خدمت کرنے والا آیا ہے۔ لقمہ بنایا اور بڑھیا کے منہ پہ رکھا، ہونٹ پہ، تو جیسے لقمہ ہونٹ پہ گیا تو بڑھیا کیا بولتی ہے؟ کیا آج ابو بکر نہیں آیا؟ کیا کہہ رہی؟ کیا آج ابو بکر؟ تو عمر فاروق ٹھٹھے جلا لی، کہا بڑھیا قسم خدا کی تو اندھی نہیں ہے، تو دیکھ رہی ہے۔ وہ نابینا تھی،
نابینا تھی. تو کیا کہہ رہے, قسم خدا کی بڑھیا تو اندھی نہیں, تو دیکھ رہی ہے. تو اس نے کہا آسمان و زمین کے مالک کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں اندھی ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, مجھے نظر نہیں آتا, نظر نہیں. کہا پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ تو کیا کہہ رہی ہے, حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو لقمہ, ہاں اس بڑھیا نے پہلے اپنا منہ کھول کے بتلایا تو اس میں دانت کوئی نہیں, دانت اس میں کوئی. اس نے کہا دیکھ دانت کوئی نہیں, میں تو میرے منہ میں دانت ہی نہیں, دھار نہیں, میں چبا نہیں سکتی. ابو بکر جب بھی آتے ہیں لقمہ لیتے ہیں, اپنے منہ میں رکھ کے چبا کے نرم کرتے ہیں, پھر میرے منہ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ لقمہ میں نیچے نکل جاؤں. آج جب لقمہ سخت ہونٹوں کو لگا میں سمجھ گئی کہ ابو بکر نہیں آیا ہے. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علیہ نے ایک عجیب قصہ لکھا. مجھے یاد ہے بہت پہلے میں نے عمر فاروق میں سنایا ہے, اٹھنا میں. دعا کریں اللہ ہمارے اندر خدمت کا کوئی جذبہ پیدا کر دے, خدمت کا جذبہ پیدا کر. دو میاں بیوی ہے, شوہر کمپنی سے ریٹائر ہوا تو اس کے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ جمع ہوئے. $5 لاکھ یعنی بہت سا روپیہ ہے. ایک دن شوہر کار لے کے نکلا, اللہ کی مرضی ایکسیڈنٹ ہوا, شوہر کا انتقال ہو گیا. کورونا نے ہم کو بتلایا کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں رہ کے دنیا میں. اللہ اکبر. رہ کے دنیا میں زیبا نہیں غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں, ہمارے کنتھاڑیا کے ایک بہت نیک عالم, بہت خدمت گزار عالم, وہ بھی ان کی بیوی بھی بہت خدمت گزار, بیچارے افریقہ گئے تھے, مولانا ساجد مالا کر کے. ابھی ہمارے حافظ صاحب نے مجھے سنایا افریقن لوگوں نے گولی مار دی, بیچارے مولانا شہید ہو گئے. کیا بھروسہ ہے, کب کس کی آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. موت سے پہلے موقع ہے, آدمی کہاں کی تیاری کر لے, آخرت کی تیاری. ورنہ یہ جو ہے, یہ ادھر دیکھو, ادھر یہ کبھی بھرنے والا. مولانا روم نے حکایت کی کہ ایک اللہ والے مسجد جا رہے تھے تو ایک لڑکے کو دیکھا اوٹے پہ رو رہا ہے. اب جب نماز پڑھ کے نکلے کہا بیٹا کیوں روتا؟ کہ میرے پاس ایک سکہ تھا پرانا, کھو گیا. تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, سکہ دیا, لے بیٹا خوش. کہا الحمدللہ. ظہر پڑھنے آئے, دیکھا پھر وہ رو رہا ہے. کہا بیٹا اب کیا ہے؟ کہا وہ پہلے والا سکہ ہوتا تو 2 ہو جاتے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پہلے والا ہوتا تو آپ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. کہا لے بیٹے اب خوش ہے, 2 ہو گئے. الحمدللہ 2 ہو گئے. عصر پڑھنے آئے تو پھر رو رہا تھا. کہا اب کیوں روتا ہے؟ کہا وہ پہلے والا ہوتا تو 3 ہو جاتے. یہ مولانا روم مثنوی میں حکایت کر رہے ہیں. مولانا روم جیسا آدمی, اللہ اکبر, مولانا روم مثنوی میں حکایت کر رہے. تو آپ نے پھر ایک سکہ نکالا, کہا بیٹا 3 ہو گئے, اب خوش ہے؟ کہا الحمدللہ اب خوش ہوں. مغرب پڑھنے آئے, پھر رو رہا ہے. پھر کہا بیٹا اب کیوں روتا ہے؟ کہا وہ پہلے والا ہوتا تو 4 ہو جاتے. تو آپ نے فرمایا یہ جو کھڈا ہے, یہ پیٹ, اس کو قبر کی مٹی بھرے گی. ہمارا حال یہ 1000 ہو تو کہ لاکھ, لاکھ ہو تو کہ کروڑوں. اب بس چین کسی حال میں, بولو
سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. میں نے کل کہا کہ پل کا سکون نہیں. پل کی خبر تو ہے لیکن پل کا سکون جب دیکھو بے چین ہے. اور بے چینی کس کی ہے؟ ابھی یہ باقی ہے، ابھی یہ باقی ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی آپ مان لو تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لو آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ ہے. کتنا ہے؟ آپ ابھی کھانے بیٹھے تو 5 کروڑ کھائیں گے؟ جی کیا کھائیں گے؟ روٹی کتنی کھائیں گے؟ کوئی 1، کوئی 2 اور کوئی زیادہ سے زیادہ کتنی کھائے گا؟ کتنی کھائے گا؟ آپ کمرے میں سونے گئے، اکاؤنٹ میں 5 کروڑ ہے. جب سونے جائیں گے کیا 5 کروڑ پہ سوتے؟ کس پہ سوئیں گے؟ 2/6 یا 3/6 یا 4/6 یا کوئی بہت موج شوق والا ہے تو 6/6 یا پھر 8/8 کمرہ پورا گھیر لے. اور کیا کرے؟ اور کتنا سوئے گا؟ اور کتنا سوئے گا؟ کتنا پہنا میں نے؟ یہ 1 ہے، اندر 1 ہوگا. کوئی 10 جوڑا تو نہیں ڈالتا نا. ہاں جو لوگ سفر کرتے اور وزن زیادہ ہو جائے تو وہ ڈال لیتے 8. لیکن نارمل پہننے والا کتنے پہنتے؟ 1 2 3 کتنا پہنے؟ تو پیسہ تو تمہارے اکاؤنٹ میں ہے. اصل چیز ہے دل کا سکون. اور یہ دل کا سکون اسی وقت ملتا ہے جب بندے کو قناعت ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا الحمدللہ. یاد رکھنا اللہ کا لکھا تقدیر کہیں نہیں جاتا. تقدیر، ایک اللہ والے تھے، مجھے ایک بات اور یاد آئی. اللہ والے تھے، ان کو گوشت کھانے کا جی ہوا کہ گوشت کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا. اور گوشت جو ہے سید الطعام ہے، سارے کھانوں کا سردار ہے. تو میں بھی گوشت کھاؤں. نفس کو مار رہے تھے کہ گوشت نہیں ملے گا، لیکن آج چاہا کہ نہیں سنت کی نیت سے کھا لیتا ہوں. تو گوشت لینے بازار گئے. اب اس زمانے میں زنبیل ٹھیلیاں نہیں ہوتی تھی، کپڑے میں باندھ کر لے آتے تھے. تو وہ کپڑے میں باندھ کے آ رہے تھے. زباں پہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ اللہ اللہ، وہ ذکر کر رہے تھے اور گوشت لے کے آ رہے تھے. اچانک ایک چیل آئی. چیل تو جانتے نا؟ چیل آئی، وہ جو پوٹلی تھی اس پر جھپٹ گئی اور ایک دم منہ میں لے کے اڑ گئی. تو آپ نے سوچا میرے اللہ کا فیصلہ، میرے اللہ کا، یعنی اللہ اس پہ راضی ہے کہ چھین جائے، الحمدللہ. وہاں شکوہ نہیں تھا. اب گھر جا رہے تھے تو گھر جانے کا تو کوئی سوال نہیں. جو گوشت لے کے جانا تھا وہ تو چیل لے گئی. تو مسجد میں آ گئے. کہاں گئے؟ تسبیح لے لی، اللہ 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 اللہ، بس وہ اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے. دعا کرو اللہ ہمیں اس کے نام کی لذت نصیب فرمائے، اس کی مٹھاس نصیب فرمائے. وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. سارا دن مسجد میں نکل گیا. عشاء پڑھ کے گھر پہنچے. عشاء پڑھ کے جب گھر میں پہنچے دروازہ کھولا تو گرم گرم روٹی کی اور گوشت کی خوشبو آ رہی. تو حیران، یا اللہ میں تو مسجد میں تھا اور یہاں سے خوشبو آ رہی. بیوی نے دسترخوان بچھایا. دسترخوان پہ بیٹھے تو گرم گرم روٹی ہے اور گوشت پکا ہے. کیا پکا ہے؟ نہیں، اب دل سے کہو کون کھلاتا، کون پلاتا، نے کون پہنا تھا. یہ ایک وہم ہے کہ میں کرتا ہوں. وہم ہے. واللہ میں نے ان آنکھوں سے کئی ایسے لوگ دیکھے محنت کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ملتا اتنا ہی ہے، تقدیر. اور میں نے کئیوں کو دیکھا کچھ نہیں کر رہے، بس آرام ہے، لیکن لیتے اتنا ہے. لیتے کتنا ہے؟ تو دیتا کون ہے؟ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے. ساری قدرت کس کے پاس ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کے سوا کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، یقین عطا فرما دے.
بیوی کو پوچھ رہے یہ گوشت کہاں سے لائی؟ کہا صبح میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی تو اچانک میں نے آسمان میں دیکھا 2 چیل آپس میں جھپت رہے تھے، کوئی چیز کے لیے لڑ رہے تھے، تو وہ چیل لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی میں نیچے ان کی چیز گری، میں نے دیکھا تو پوٹلی ہے، میں نے کھولا تو اس میں گوشت تھا۔ چیل لے گیا اور مالک نے تقدیر کا لکھا کوئی لے کے جا سکتا نے، جو نہیں لکھا کوئی لا کے دے سکتا۔ تقدیر پر یقین ہو۔ کس پر یقین ہو؟ تقدیر پر یقین۔ بیوی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو بڑا صدمہ ہو، یا اللہ کتنی اچھی زندگی جی رہے تھے، شوہر چلا گیا۔ ایک خوشی، ایک سہارا ہوا کہ شوہر کے اکاؤنٹ میں جو 5 لاکھ تھے وہ بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے، تو اس کو تھوڑی تسلی ہو گئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے، زندگی جینے کے لیے کچھ سہارا ہے، کچھ سہارا ہے۔ ایک دن بیوی گھر میں بور ہو رہی تھی، سوچا کار لے کے باہر نکلوں، تھوڑا مائنڈ فریش ہو، تفریح ہو، تو کار لے کے جا رہی تھی، اچانک راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، نیچے اتری تو اس نے دیکھا 4x4 کی ٹویوٹا بڑی کار، ٹائر چینج کرنا مشکل ہے تو سڑک پہ کھڑی ہے۔ ایک گاڑی گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، کوئی رکتا نہیں، سارے بیجی ہے۔ کیسے ہیں سارے؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں آج بھی ایجی ہے، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، محلے میں کوئی تھوڑا پکار دے تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے، بھائی کیا بنا کیا بنا۔ 15 دن پہلے میں دمن میں تھا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں 6 مہینے سے انگلینڈ میں ایک جگہ رہتا ہوں، 6 مہینے، ابھی تک میرا جو نیبر ہے پڑوسی وہ مجھے ملا نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ پڑوس میں کون ہے۔ کتنے مہینے بولو؟ اور ہمارے یہاں 6 مہینے میں کتنا آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے ابا یہاں کے، اس کے ابا یہاں کے، نے اس کے ابا پھر یہاں کے، نے اس کے ابا پھر وہاں کے۔ 6 مہینے میں تو پتہ نہیں کتنا ہم جان لیتے، پوری کنڈلی نکال لیتے ہیں۔ بایو ڈیٹا کیا بولتے ہیں، پورا بایو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے 6 مہینے میں۔ اور یہ 6 مہینے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کھیلنے پیچھے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ ان کے بچے پیچھے کھیل رہے ہیں، جیسے میرے بچے پیچھے جاتے ہیں ان کے بچے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ملنا ہی نہیں، ملنا، تم تمہارا جیو ہمیں ہمارا جینے دو۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایسی جگہ ہے کہ آج بھی ہمدردی ہے، غم خواری ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے محبتیں، دعا کرو اللہ یہ محبتیں ہمیشہ باقی رکھے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ عورت پسینے میں پانی ہو گئی، کوئی کار نہیں رکتی، حیران یا اللہ کیا بنے گا کیا بنے۔ اچانک ایک کار رکی، نوجوان اترا، اس نے دیکھا یہ تو پسینے میں پانی ہو گئی۔ اس نے کہا بہن میری گاڑی میں AC چلتا ہے، آپ بیٹھ جاؤ، میں تمہارا ٹائر بدل دیتا ہوں۔ عورت گاڑی میں بیٹھ گئی، اس نے ٹائر بدلنا شروع کیا۔ اس کو جب AC کی ٹھنڈی ہوا لگی، سکون ملا، تو سائڈ کے میرر میں دیکھتی، کانچ میں، کتنا پیارا نوجوان ہے جو میری گاڑی کا ٹائر بدل رہا ہے۔ اس کو اللہ نے دل میں ڈالا کہ تیرے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ ہے، اگر اس کو 500 دے دیے تو کیا فرق پڑتا۔ تو اس نے 500 نکالے، الگ ہاتھ میں لے لیے۔ جب وہ ٹائر بدل کے آیا، کہا بیٹا رکھو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا گفٹ ہے۔ کیا ہے؟ گفٹ، میری طرف سے ہدیہ۔ تو اس نے وہ لیا نہیں۔ کیا کہہ رہا؟ پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ اس نے انگلش میں ایک بہت پیارا فقرہ استعمال کیا جس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، اور بڑا بہترین ترجمہ، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت۔ اس کو لکھ لو ذہنوں میں، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت، اور اس سے جو سکون ملے وہ ہے میری اجرت۔ اللہ، اس عورت کے ذہن میں وہ فقرہ پھر رہا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہے۔ اس کو یوں محسوس ہوا تھا کہ دنیا میں ختم، اب بھلائی نہیں رہی، لیکن جب اس نوجوان نے یہ سلوک کیا تو وہ فقرہ بار بار پھر رہا ہے کہ کیا اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔
وہ فقرہ لیے لیے آگے چل رہی. ایک اسٹاپ گیا, دوسرے اسٹاپ پر ریسٹورنٹ نظر آیا, ہوٹل. تو سوچا کھانا کھا کے گھر جاتی ہوں, بھوک بھی لگی ہے چونکہ گھنٹوں سے تھکی تھی. ریسٹورنٹ میں کھانے گئی, میز پر بیٹھی تو کیا دیکھتی, ایک نوجوان بچی چھوٹی سی عمر, وہ کھانے کا مینیو بک لے کے آ رہی ہے, پلیٹ رکھ رہی. اس نے جینس کی پتلون اور ٹی شرٹ پہنی تھی, وہاں کا جو لباس ہے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا جو پیٹ ہے یہ اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, اٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا حمل ہے, حمل. تو وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی کہ اس کو تو حمل ہے, اور حمل کی حالت میں یہ کام کرتی ہے, ہو نہ ہو کوئی مجبوری ہے, کوئی مجبوری ہے, لاچاری ہے, لاچاری ہے. اس لیے مشائخ ایک عجیب بات کہتے ہیں, اے لوگو تمہارے دروازے پر اگر کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو اس کو حقیر نہ دیکھو, اس کو حقیر نہ جانو, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرا کتنا شکر ہے, تو چاہتا تو مجھے بھی تو فقیر بنا سکتا تھا, مجھے بھی تو فقیر بنا سکتا تھا, لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے ان محتاجگیوں سے حفاظت کی, حفاظت کی. جب وہ کھانا لے کے آ گئی, اس کو بٹھایا, کہا بیٹی بیٹھو. نام پوچھا تو مسلمان تھی. کہا بیٹی حمل ہے؟ کہا ہاں. کہا کون سا مہینہ؟ کہا 8واں جا رہا ہے. اوہ 8واں مہینہ. وہ حیران ہے کہ یا اللہ 8واں مہینہ جا رہا. کہا تو کام کرتی ہے ان دنوں میں, یہ آرام کے دن ہے. تو کیا کہتی ہے, کیسے آرام کروں, کیسے آرام کروں. کہا کیوں؟ کہ جس شہر میں رہتی ہوں وہاں بچہ جننے کی فیس $5,000 ہے. کتنا ہے؟ $5,000. ہمارے اعتبار سے تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب بنتا ہے. $5,000. شوہر کی تنخواہ ہوگی 3,000 آئیں گے, اور یہ لوگ مجھے تنخواہ دیں گے 2 آئیں گے, ٹوٹل 5 ہو جائیں گے, تو یہ بچہ میں جن سکوں گی. اس عورت کو بڑا رحم ہے, یا اللہ کیسے زندگی جی رہی. تو اس نے چیک بک نکالی اور 5,000 کا چیک لکھا, لفافے میں بند کیا, اور اس بیٹی کو کہا بیٹی یہ میری طرف سے رکھو, ٹپ سے ہے, گھر جا کے کھولنا, یہاں مت کھولنا, گھر جا کے کھولنا. اس بیٹی نے وہ لے لیا, جیب میں ڈال دیا, گھر گئی. شام کو, رات کو کھانا کھا کے شوہر دونوں بیٹھے تھے, دکھ سکھ کی باتیں کر رہے تھے. شوہر پوچھ رہا کیا بنا تیری تنخواہ کا؟ کہا 1-2 دن میں ہو جائے گی. کہا تمہاری تو کہ اللہ کا شکر میری آ گئی. کہا اچانک اس کو یاد آیا کہ آج ریسٹورنٹ میں ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی, وہ مجھے کور دے کے گئی. جلدی سے کمرے میں گئی, کور لے کے آئی, شوہر کے ہاتھ میں دیا. شوہر نے وہ کور کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. وہ چیخو پکار رونے لگا. تو بیوی اس سے چمٹ گئی کہ کیوں روتے ہو, رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا ایک طرف خوشی بھی ہے کہ میرے مالک نے 5,000 کا چیک مجھے بھیجا ہے, لیکن رونا اس پر ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت, اور اس سے جو سکون ملے وہ میری اجرت. تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہی عورت ہے جس کی گاڑی کا میں نے ٹائر بدلا ہے. وہ 500 دے رہی تھی, میں نہیں لیا, میرے اللہ نے 5,000 بھیج دیے, میرے اللہ نے 5,000 بھیج دیے. اسی کو میں کہا کرتا ہوں بھلا کر بھلا ہوگا, بھلا کر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا, محبت کا, بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں.